اگر ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ جس بھی مرحوم گزرنے والے انتقال کرنے والے کو ہم نے خواب میں دیکھنا ہے، وہ کس کنڈیشن میں کس حالت میں ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں جی کہ اس نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں نے الحمدللہ اس کو وہ عمل بتایا اور اس نے اس کی پابندی کر لی، اور آدھی رات کے بعد تقریباً 3 بجے اس نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا۔ سبحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ایک سوال تھا جو میرے بھی ذہن میں بہت دنوں سے ہے اور لوگوں نے بھی اکثر پوچھا یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب کوئی دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، یعنی تو دیکھنا چاہیں کہ وہ کس حال میں ہے، وہ اچھے حال میں ہے یا برے حال میں ہے، تو اس کے لیے کوئی عمل یا اس کے لیے کوئی ایسی دعائیں کی جائیں تاکہ وہ اچھے حال میں ہو جائے، اللہ کا عذاب اس سے اٹھ جائے اور اس کو جنتی ہوائیں، جنتی غذائیں، جنتی فضائیں سب کچھ مل سکے۔ ہمارا عزیز دنیا سے جانے کے بعد ہم اس کو کچھ دے تو سکتے نہیں، لیکن اتنا ضرور کر دیں تاکہ آپ بتا دیں تاکہ ہم وہ کام کر سکیں ایسا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان صاحب، یقیناً آپ کا سوال درست اور بڑا قیمتی ہے، جی اور یہ مجھ سے بھی کئی لوگوں نے سوال کیا الحمدللہ، جی اور میں نے ان کے سوال کے جواب میں جو طریقہ بتایا، جی الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور بڑا کرم جی کہ جب مجھ سے سوال کیا کہ ہم اپنے مرنے والے کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب میں نے ان کو طریقہ بتایا اور طریقہ ایک کے سامنے 300-400 لوگوں کے سامنے بتایا، اور الحمدللہ اسی رات اس نے وہ عمل کیا، اور الحمدللہ اپنی مرحومہ والدہ کو اس نے خواب میں دیکھ لیا۔ اے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اس نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں نے الحمدللہ اس کو وہ عمل بتایا اور اس نے اس کی پابندی کر لی، اور آدھی رات کے بعد تقریباً 3 بجے اس نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے یہ سوال کر ہی دیا تو میں آپ کے سامنے اور تمام دوستوں کے سامنے یہ شیئر کر دیتا ہوں۔ بے شک۔ تو اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر مطلب گناہ کے سبب اللہ کی طرف سے کوئی سختی ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دے، ہے نا۔ ہاں، ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ جس طریقے سے نا ہمیں زندوں کی فکر ہوتی ہے، ویسے ہی ہمیں مرنے والوں کی فکر کرنی چاہیے، بے شک۔ جی، ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ بھی اپنے ہی زندہ جب باپ گھر سے نکلتا ہے تو بچے انتظار میں ہوتے ہیں کہ باپ ہمارے لیے کچھ لائے گا، انتظار میں ہوتے ہیں نا۔ ایسے ہی مرنے والے، ان کی روحیں بھی انتظار میں ہوتی ہیں کہ میرے گھر پریوار سے میرے لیے کچھ ثواب بھیجے گا، کچھ نیکیاں بھیجے گا۔ اگر بچے ہمارے انتظار میں ہو، ہم ان کے لیے کچھ نہ لائیں تو ان کا دل کیا کہے گا۔ جی، اور جو مرنے والی ہمارے عزیز و اقارب جو ہمارے ثواب اور دعاؤں کے منتظر ہوں، اگر ان کے لیے ہم دعائیں نہ کریں تو ان پہ کیا بیتے گی۔ خیر، چلو آتے ہیں۔ جب اگر ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ جس بھی مرحوم گزرنے والے انتقال کرنے والے کو ہم نے خواب میں دیکھنا ہے، وہ کس کنڈیشن میں کس حالت میں ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں۔ جی، بعد نماز عشاء، کیا بعد نماز عشاء، عشاء کی نماز پڑھیں، جی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ 4 رکعت نفل پڑھیں۔ اچھا، کتنے؟ 4 رکعت۔ 4 رکعت نفل پڑھیں۔ پڑھنے کیسے؟ آپ نے وہی جیسے نماز میں پڑھتی ہیں ثنا، سبحانک اللہ، الحمد، اس کے بعد میں آپ نے سورہ التکاثر پڑھنی ہے۔ کیا؟ تکاثر۔ سورہ تکاثر کی تکرار کرنی ہے 3 بار، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی، تیسری میں بھی، اور چوتھی میں بھی۔ ہاں، سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہے نا، یہ آپ نے تکرار کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بستر پہ لیٹ جانا ہے۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ سبحان اللہ۔ سبحان، کہاں؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرو اور اپنے ان ہاتھوں کو اپنے سر کے نیچے رکھو، اس انداز میں۔ اچھا، سمجھ رہے نا طریقہ بتا رہا ہوں؟ سر کے نیچے ان ہاتھوں کو رکھ لیں، پیروں کو تھوڑا فولڈ کر کے یوں سو جائیں۔ اب سونا نہیں ہے آپ نے، جب نیند آئے گی تب آئے گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ 4 رکعت پڑھ لی، اسی طریقے سے پڑھ لی۔ اب آپ نے اس کنڈیشن میں لیٹنا ہے اور درود مصطفیٰ پڑھتے رہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے سبحان اللہ۔ اس میں کوئی درود شریف کی قید نہیں ہے کہ کون سا درود شریف پڑھنا ہے، جو آپ کو آتا ہو۔ سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باقی آپ جو چاہو درود شریف پڑھ سکتے ہو، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے جب تک تمہاری آنکھ نہ لگ جائے آپ نے درود شریف پڑھتے رہنا، یعنی درود شریف پڑھتے پڑھتے
سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی آنکھ لگے گی اور اللہ کے کرم سے نفل نماز کی برکت سے درود مصطفیٰ کے وسیلے سے آپ کو خواب میں اپنے مرحوم کی زیارت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہاں ایک یہ بتا دوں، کبھی تاخیر ہو جاتی ہے تو اگر ایک شب میں ایسا نہ ہو تو دوسری رات بھی ایسا ہی کرے، اور دوسری میں نہ ہو تو 3 راتیں لگاتار کر لے، یقیناً انشاءاللہ عز و جل تیسری رات میں ضرور مرحوم سے ملاقات ہوگی۔ ورنہ میں نے جو بتایا تھا اپنے اس چاہنے والے کو، تو اس کو پہلی ہی رات میں اپنی والدہ کا دیدار ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سویا تو آدھی رات میں میری آنکھ کھلی، مجھے دیدار نہیں ہوا، جب آنکھ کھلی تو پھر میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ کہا مشکل سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ سویا ہوں گا، میں کیا دیکھتا ہوں میری والدہ آ جاتی ہیں خواب میں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں یا ہمارا کوئی بھی بھائی اپنے کسی بھی مرنے والے کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے نا، تو وہ یہ طریقہ استعمال کر سکتا ہے، اس عمل کو اپنے زندگی میں شامل کر سکتا ہے جب بھی چاہے۔ اور ایسا واقعہ بھی ہے کہ حضرت امام حسن بصری کا، اچھا ہاں حضرت امام حسن بصری کے پاس ایک لیڈیز آئی اور آنے کے بعد بولی کہ سرکار ایک وقت ہو گیا میری بیٹی کو انتقال ہوئے، میں چاہتی ہوں میری بیٹی کس کنڈیشن میں، کس حالت میں ہے، میں نے بھی تک خواب میں نہیں دیکھا۔ تو سرکار امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وظیفہ بتایا، عمل بتایا کہ یہ 4 رکعت نفل پڑھنا اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جانا، عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ تیری بیٹی کا دیدار ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا اس خاتون کو۔ اس نے جب دیکھا تو اس کی بیٹی اس کو خواب میں نظر آ گئی، لیکن کچھ حالت الگ تھی، گناہوں کی وجہ سے اس کی بیٹی دوزخ کی آگ میں جل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ کا سوال دوسرا یہ بھی تھا کہ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے کچھ ایسا کریں تاکہ اگر گناہوں کے سبب عذاب میں ہے تو اللہ اس کی برکت سے ان کو جنت عطا فرما دے، ہے نا، یہ بھی ایک سوال تھا آپ کا۔ تو امام حسن بصری نے جب یہ وظیفہ بتایا، اس نے کیا تو بیٹی نظر آ گئی، اور جب بیٹی خواب میں نظر آئی تو وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار تھی، تو روتی ہوئی صبح کو پھر آپ کی بارگاہ میں آئی، کہا سرکار کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جس سے میری بیٹی دوزخ کی آگ سے نجات پا سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کے نام کچھ صدقہ کر دے۔ کیا؟ صدقہ کر دے۔ آپ لوگ بھی غور سے سمجھ لیں اس چیز کو، صدقہ کر دے۔ صدقہ بولے تو مسجد میں ان کے نام دے دو، مدرسے میں ان کے نام دے دو، یا اپنے مرنے والوں کے نام کسی غریب کو دے دو۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے کوئی پیسہ مال اپنا خرچ کر دو، وہی صدقہ ہے، اس کا ثواب وہاں پہنچے گا۔ تو آخر کیا ہوا بتاؤں آپ کو، صدقہ کی برکت تھی الحمدللہ، وہ گھر گئی، اس نے جو بھی تھا صدقہ کر دیا۔ اب ایک دن حضرت امام حسن بصری سو جاتے ہیں، جب سوتے ہیں آپ کی آنکھ لگتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جنتی باغ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہے؟ جنتی باغ ہے، اس میں بڑی حسین و جمیل ایک لڑکی ہے جس کے سر پہ جنتی تاج رکھا ہوا ہے۔ وہ لڑکی دوڑی دوڑی امام حسن بصری کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی سرکار آپ مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ کہا میں اس ماں کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی۔ کہا اس کی تو حالت آپ سے الگ تھی، آپ تو جنت کے باغ میں ٹہل رہے، وہ تو دوزخ میں جل رہی تھی۔ تو کہا ہاں میں دوزخ میں ہی تھی، لیکن اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اب سنو کس وجہ سے بخش دیا، کون سا ایسا عمل ہوا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیا، وہ کیا وجہ ہے وہ سنو۔ تو لڑکی نے کہا سرکار ایک دن ایک عالم دین، یہاں سے عالموں کی قدر بھی پتہ چلے گی۔ آج ہم لوگ دولت والوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، پیسے والوں کو سلوٹ مارتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، جو یہ عالموں کو حافظوں کو مطلب حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا یہ لوگ، یہ تو احساس اس دن ہوگا جس دن قبر میں جائیں گے یہ کہ ہم نے کون سی دولت حاصل کی اور کون سی دولت کو چھوڑ دیا۔ یہ بظاہر یہ ٹکا، یہ پیسہ، یہ سونا، یہ چاندی جب تک زندگی ہے نا، جب تک سانس چل رہی ہے تب تک کام آتی ہے، بعد مرنے کے تو اللہ اس کا رسول ہی کام آئے گا، اور اللہ اس کے رسول کا کلام، ان کی محبتیں کام آئیں گی۔ تو ایک عالم لڑکی نے کہا ایک عالم دین قبرستان سے گزرے، انہوں نے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر ان عالم صاحب نے اس درود کا ثواب اس قبرستان کی روحوں کو بخش دیا کہ اللہ اس قبرستان میں جتنے بھی مدفن ہیں سب کی روحوں کو اس درود شریف کا ثواب عطا فرما دے۔ تو لڑکی کا کہنا تھا کہ اللہ نے درود مصطفیٰ کی برکت سے 80,000 ایسے دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا عظیم ہے درود، کتنا برکتوں والا ہے درود کہ اگر درود پڑھا جائے تو زندگی میں برکتیں آئیں، زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، اور درود پڑھ کے اگر مرنے والوں کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دیا جائے
तो अगर दोज़ख वाजिब भी हो जाए तो अल्लाह दुरूद मुस्तफ़ा की बरकत से जन्नत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं आपसे भी कहूंगा, आप लोगों से भी अर्ज करूंगा कि दुरूद पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगता। सुबह से लेकर शाम तक अगर 100 बार दुरूद पढ़ो और जब बिस्तर पे आप लेट जाओ अपने हाथ उठाकर कहो, जरूरी नहीं मौलाना होंगे तभी बख्शा जाएगा, हाथ उठा के दुआ कर दो, अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा, जो दुरूद पढ़ा तेरे लिए, तेरे महबूब के लिए पढ़ा, अल्लाह गलती हो माफ कर दे और इसका सबाब बिलखुसूस जो भी मेरे परिवार से, खानदान से, मुझसे प्यार करने वालों में दुनिया से चले गए, अल्लाह सबकी रूहों को इसका सबाब पहुंचा दे। बस ये शब्द बोल दें आप, आपका पढ़ने का सबाब उनकी रूहों को पहुंच जाएगा, उधर उन पे अल्लाह की रहमतों की बारिश होगी और वो रूहें अपनी कब्रों से आपको दुआएं देंगी। अल्लाह जैसे इस मेरे घर वाले ने अपनी दुआ में मुझे याद रखा है, ऐसे ही अपनी सुबह शाम इन पे रहमतों की बारिश फरमाना। ये मामला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ ये बयान बहुत पसंद आया होगा और ये सवाल भी आप लोगों को पता लग गया होगा कि अच्छा है। आप लोग अपने दोस्तों तक, तमाम चाहने वालों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। और आ गए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी, आप लोग भी कोई भी सवालात कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला उसका सवाल करेंगे और उसका जवाब भी आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप लोग गुजारिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और हमारी सपोर्ट बनाए रखें, हम आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हो गया ये ख्वाब के ताल्लुक से करो, बंद करते हैं।